ہوتے ہوئے پردہ غیبت میں چھپے ہوئے اپنے مالک کی بارگاہ میں ہدیہ شکر پیش کرتا ہوں کہ جس نے ہماری ملاقات کا سبب مہیا کیا، اور اس مالک کی بارگاہ میں لاکھوں شکر کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ مان سکیں کہ علی واجب ہوتا ہے۔ آج کے دن، آج کے اس جشن کی پہلی مبارکباد اس وارث کائنات کے نام جس نے ہمیں غدیر کا پیروکار بنایا۔ میں غدیر شروع کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے آپ کو غدیر سناؤں، بڑے بہتر انداز سے، بڑے خوش الہانی کے ساتھ، بڑے بہتر الفاظ کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین اور بارگاہ جناب سیدہ میں سجدہ ریز ہوئے میرے واجب الاحترام بھائی منتظر مہدی صاحب، مالک ان کے قلم میں، علم میں، عمل میں، زبان میں، لحن میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ بسم اللہ سرکار۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے جی۔ خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا۔ لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے، میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے، لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی، تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا، وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے، جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی،
میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں. آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے. اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا. قرآن نے کہا میرے پیچھے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے. میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ اب آتے ومن الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے. تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا. مجھے نام ڈھونڈنا ہے. مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا. میرے مالک نام بتا. فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا. میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے. رسول کا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں تجھے چہرہ دکھاؤں. میں غدیر میں آیا. نبی کا مالک کون تمہارا؟ من کن تو مولا، یہ ہے وہ من. شفاعت من کرے، قرضے من دے، وجہ اللہ من ہو، گواہیاں من دے. نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے منبر پہ بتایا من کن تو مولا. عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا. ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا. وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں. وہاں بھی ایک اٹھا تھا. یہاں پھر ایک اٹھا. اب توجہ میری طرف رکھنا. جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا اسے نہیں کروں گا. کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا. خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت، کل کو بڑے بڑے منکر، کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی، ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے. خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ